بزرگوں دوستو، آج ہم اعتکاف سے متعلق کچھ مسائل سمجھیں گے۔ گزشتہ کل ہم نے اعتکاف کی فضیلت، مقصد اور اس کے کیا اثرات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتکاف کے بارے میں کیا پابندیاں رہی ہے، اور اعتکاف کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی تلاش کی ہے، تمام چیزوں کو سن چکے ہیں۔ اب اعتکاف میں جو لوگ بیٹھ رہے ہیں، بیٹھنے سے پہلے ہی یہ تمام باتوں کو سن لیں، سمجھ لیں، تاکہ ان کا بیٹھنا اور اس کے خاطر خواہ فائدہ اٹھانا اعتکاف سے یہ آسان ہو جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اعتکاف والوں کو مسجد کی چار دیواری، اور مسجد سے میری مراد حرم ہے۔ حرم مسجد کا حصہ تو بہت بڑا ہے، لیکن مسجد کی چار دیواری سے مراد حرم ہے، جس میں 5 وقتہ نماز پورا سال ہوتی ہے۔ اس کو جو ہے پابندی سے لازم پکڑنا ہے۔ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ جو حرم کا ماحول ہوتا ہے فرشتوں والا ماحول ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھو، آپ جو آدمی مسجد کے باہر کرتا ہے وضو خانے پر، حوض پر، وہ حرم میں کرنے سے ڈرتا ہے۔ یہ فرشتوں والا ماحول ہوتا ہے، اور فرشتوں کے اندر ایک صفت ہے اطاعت کی۔ وہ جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر بھی گناہ نہیں کر سکتے۔ تو اس عمل کے ذریعے سے چاہا جا رہا ہے کہ فرشتوں کی صحبت میں رہ کے ہمارے اندر بھی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو، کیونکہ آدمی جس کے ساتھ رہتا ہے اس کے جیسا بن جاتا ہے۔ اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے والے حرم کو لازم پکڑیں، اپنی مسجد کا جو حرم ہے اس کو لازم پکڑنا ہے۔ اعتکاف کی 4 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نے کل بتایا تھا، مسجد شرعی کا ہونا، جس میں باجماعت نماز 5 وقتہ ہوتی ہو، امام مؤذن طے ہو، جامع مسجد ہو، اس کو مسجد شرعی کہتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہماری مسجد جو ہے مسجد شرعی ہے۔ ایک شرط تو پوری ہوئی۔ دوسری شرط جو ہے اعتکاف کی یہ ہے کہ نیت کرنا۔ جیسے میں نے کل 3 قسم کے اعتکاف بتایا تھا۔ ایک تو آدمی 5 منٹ کے لیے مسجد میں آتا ہے تو اعتکاف کی نیت کر لے۔ دوسرا واجب اعتکاف، نظر کا اعتکاف، منت کا اعتکاف۔ اور تیسرا اعتکاف جو ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے، یعنی پورے 10 دن کا اعتکاف۔ جو لوگ دفتری اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، جن کو کوئی عذر ہے یا کوئی مسئلہ ہے، تو ان کا جو اعتکاف شمار ہوگا وہ عام جو سنت اعتکاف ہوتا ہے، جو روزانہ ہم کرتے ہیں، وہ اعتکاف ہوگا۔ لیکن جو پابندی کے ساتھ آخری 10 دن کا اعتکاف کر رہے ہیں، وہ اصل سنت موقدہ علی الکفایہ کے اعتکاف کے کرنے والے شمار ہوں گے۔ تو نیت کرنا، آج مغرب سے پہلے اعتکاف کی نیت کر لینا۔ جیسے ہی سورج غروب ہوگا تو اعتکاف کا وقت ہمارا شروع ہو جائے گا۔ تیسری چیز ہے وقوف۔ وقوف کا مطلب ہے ٹھہرنا، مسجد کو لازم پکڑنا، وقوف کہتے ہیں جسے۔ اور چوتھی شرط ہے معتکف۔ ایک ہوتا ہے معتکف۔ معتکف مطلب اعتکاف کرنے والا، اور معتکف یعنی مسجد کا وہ حصہ جو طے کیا گیا ہے کہ یہیں پر معتکف حضرات، اعتکاف کرنے والے حضرات رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر معتکف بناتے تھے، پردہ بناتے تھے، اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لازم اس جگہ کو پکڑ کر رہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پردے گرا کے سونا، پردے گرا کے بات چیت کرنا، پردے گرا کے ہنسی مذاق کرنا۔ اس پردے کو آڑ بنا کر کے، چھپ کر کے اللہ سے تعلق جوڑے رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معتکف کے اندر ہمتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اب اعتکاف کے اندر جو بیٹھے ہیں وہ لوگ مسجد کے باہر کن شرطوں کے ساتھ جا سکتے ہیں اور کیوں جا سکتے ہیں، اس کی بھی شریعت نے حدود لگا دی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اعتکاف کرنے والا جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہوگا اگر جنازے کی نماز مسجد سے باہر ہوتی ہے تو۔ کسی بیمار کی عیادت نہیں کر سکتا، اور جتنے بھی اعمال باہر کرنے والے ہیں جس پر نیکی اور ثواب ہے، اس کو بغیر کیے ملے گا۔ اس کو بغیر کیے اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ تمام چیزوں کا ثواب ملے گا جو باہر جا کے کیے جاتے ہیں، اس کو بغیر کیے اس کا ثواب ملے گا۔ تو مسجد کے باہر، یعنی باہر سے میری مراد کیا ہے؟ باہر سے مراد استنجا خانہ بھی ہے، باہر سے مراد مسجد کے اوپر کا حصہ بھی ہے۔ اسی وقت جا سکتے ہیں جب ہمارے ساتھ یہ مجبوری لاحق ہو۔ سب سے پہلے معتکف مسجد سے کھانے پینے کی غرض سے نکل سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، بشرطے کہ اس کا مسجد میں کھانے پینے کا انتظام نہ ہو۔ اگر مسجد کے اندر کھانے پینے کا اس کا انتظام ہے تو وہ مسجد کے باہر کھانے پینے کے لیے بھی نہیں جا سکتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دوسری چیز، معتکف اگر بیمار پڑ جائے اور ایسی بیماری اس کو یہ ہو جائے کہ ڈاکٹر کے پاس اس کو جانا پڑے، تو اس میں بھی اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ جا سکتا ہے۔ تیسری چیز، فرض غسل کے لیے۔ کس کے لیے؟ فرض غسل کے لیے معتکف مسجد سے باہر استنجا خانے میں اور بیت الخلاء میں جا سکتا ہے تاکہ وہ غسل کر لیں۔ اگر کسی کو گرمی ہو رہی ہے، بولے تھوڑا ٹھنڈا ہو کے آتا ہوں، صرف اس غرض سے وہ باہر نکلا تو اس کا اعتکاف 10 دن والا ختم ہو جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تھوڑا تمباکو کھا کے آتا ہوں، اگر صرف تمباکو کھانے کے لیے گیا مسجد سے باہر، وضو خانے پہ باہر اوپر، تو اس کا اعتکاف گیا۔
سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں ایک آدمی جو ہے استنجا، کیونکہ شرط ہے استنجا کے لیے کسی کو جانا ہے، پیشاب پاخانے کے لیے جانا ہے تو وہ باہر جا سکتا ہے. وہ جانے کے بعد اس نے تھوڑا سا ادھر رکھ لیا، ادھر رکھنا حرام ہے. لیکن اگر کسی کو عادت لگی ہوئی وہ رکھتا ہی ہے اور اس نے استنجا کے لیے گیا تو رکھ دیا تو وہ اس کو اعتکاف اس کا نہیں توڑے گا. البتہ یہ چیز بہت خطرناک ہے، بیماریوں کو پیدا کرنے والی ہے، وہ چیز الگ ہے. لیکن خاص اسی کے لیے جا رہا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کا دھیان دے، بہت سارے لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں. اسی طرح فون آ گیا کسی کو اعتکاف میں، ماشاءاللہ آج کل لوگ فون لے کے بھی بیٹھتے ہیں. میری جو ہے درخواست ہے کہ جو لوگ اعتکاف کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ فون لے کر نہ بیٹھیں، ورنہ آدھی جان تو فون ہی نکال دے گا اس کے اعتکاف کی. فون آ گیا، اب فون ریسیو کرنے کے لیے باہر چلا گیا، اعتکاف گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اعتکاف صرف اعتکاف نہیں ہے نام کا، اعتکاف کی بڑی پابندیاں ہیں. اگر یہ ہو سکتی ہے تو ہی بیٹھو، اور یہ پابندیاں نہیں ہو سکتی مت بیٹھو، کوئی مسئلہ نہیں. دوسرے لوگ بیٹھ جائیں گے جن سے وہ پابندی ہو سکتی ہے. اسی طرح بعض لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو شرعی تقاضے کے اعتبار سے، بشری تقاضے کے اعتبار سے ان کو احتلام ہو جاتا ہے، ناپاکی لاحق ہو جاتی ہے. تو بہت سارے لوگ صبح کا انتظار کرتے ہیں، صبح غسل کر لیں گے، سحری سے پہلے اٹھ لیں گے. جس کو احتلام ہو گیا، ناپاکی ہو گئی، اب اس کے اوپر فرض ہے کہ فوراً جس وقت اس کو پتہ چلا کہ میں ناپاک ہو گیا ہوں، فوراً مسجد سے باہر نکل کر غسل کر لیں. کیونکہ مسجد کے اندر کسی ایسے شخص کو جو ناپاک ہے ٹھہرنا حرام ہے. پھر بولتے ہیں ارے مولانا اعتکاف میں بیٹھا تھا، جھپٹ گیا، کام گلے میں آ گیا. تو کام گلے میں آنے والے کام کیا تو کام گلے میں ہی آتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ ہمارے علاوہ بھی مسجد کے اندر دوسری مخلوق ہوتی ہے، جنات بھی ہوتے ہیں. ڈرا نہیں رہا ہوں، صرف آگاہ کر رہا ہوں. اگر ناپاکی کی حالت میں ہم ان کے جھپٹے میں آ گئے تو زندگی برباد ہو جائیں گی. میرے سامنے ایسی کئی کارگزاریاں ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگ انہوں نے کچھ غلطیاں کی اور جس کی وجہ سے زندگی ان کی برباد ہو گئی. تو یہ بات کا دھیان رکھے. ہاں ہمیں نیند کی حالت میں پتہ نہیں چلا، صبح ہی معلوم پڑا، وہ بات اور ہے. لیکن ہم کو معلوم ہونے کے باوجود ہم غسل کر رہے نہیں ہیں تو یہ بڑے ڈرنے کی بات ہے، حرام کام ہے. تو ان چیزوں کی اعتکاف والا کیا کریں؟ پابندی کر لیں. اب جو زکوٰۃ کے کچھ مسائل بچ گئے ہیں وہ مختصر میں ہم سنتے ہیں. زکوٰۃ کو آج وائنڈ اپ کرتے ہیں ہم، کیونکہ اور بھی بہت سارے ہمارے سامنے مسائل ہیں اور بھی بہت نئی چیزیں ہم کو سننی ہے، سمجھنی ہے. تو زکوٰۃ کے متعلق ایک عام سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ میں ہم کیش دیں یا پھر راشن وغیرہ بھر کر دیں کسی کو. تو دیکھو دوستو، زکوٰۃ لینے والے کی حالت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، جو مستحق ہے، اس کو وہ چیز دے جس کی اس کو ضرورت ہے، جس کی اس کو ضرورت ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کو دوائی کی ضرورت ہے. کیا کی ضرورت ہے؟ دوائی کی ضرورت ہے. بیچارہ بیمار ہے، مہنگی دوائیں. آج کل دوائیں بعض لوگوں کی اتنی مہنگی ہوتی ہے کہ ہفتے کی دوا 10,000 کی، ہفتے کی دوا 15,000 کی. ایسے بھی لوگ ہیں بیچارے مرض والے. تو ایسے لوگ ہیں تو ان کو دوائی کے اندر ان کو زکوٰۃ دے سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے تو کپڑا پہنا سکتے زکوٰۃ کے پیسے سے. کسی کو راشن کی ضرورت ہے تو راشن دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے غریب ہوتے ہیں، مستحق ہوتے ہیں، بیوی بچے بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں اور شوہر کو عادت ہوتی ہے کچھ غلط. اگر ہم نے اس کے ہاتھ میں پیسے دے دیے تو وہ غلط عادت میں لگ جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ کوئی چیز جو اس کی بال بچوں کے کام آئے وہ چیز اس کو دے، تاکہ ہمارے زکوٰۃ کا پیسہ غلط استعمال نہ ہو. تو یہ سمجھ لے کہ جس چیز کی ضرورت ہے ہم وہ زکوٰۃ میں دے سکتے. ضروری نہیں کہ کیش دیں. ہاں بعض لوگوں کو کیش دینا ہی بہتر رہتا ہے کہ پھر وہ اس کا لائٹ بل رکا ہوا ہے، شاید وہ لائٹ بل بھر دے گا. اس کے اوپر گھر پہ ٹیکس ہے، پانی کی لائن کٹی ہوئی ہے، وہ پانی کی لائن کا جو پانی کا مسئلہ حل کر دے گا. تو بعض لوگوں کو کیش دینا بہتر رہتا ہے، تو ان کو کیش دینا چاہیے. اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مر گیا، کوئی شخص جس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے ترکے میں سے سب سے پہلے زکوٰۃ نکالی جائے گی. جیسے قرض نکالا جائے گا، اس نے قرض لیا ہے تو زکوٰۃ بھی نکالی جائیں گی. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے تمام اعمال کی قضا ہے، فرض اعمال کی، کہ اگر کوئی فرض چھوٹ گیا تو اس کو بعد میں کرنا ہمارے ذمہ باقی رہتا ہے. اسی طرح دوستو زکوٰۃ کی قضا بھی فرض ہے. اگر کسی نے اپنی غفلت کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ابھی مولانا کا بیان سنا یا کچھ انسٹاگرام پر ریل وغیرہ آ گئی، اس کو پتہ چلا کہ زکوٰۃ میرے اوپر فرض ہے، تو اب گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نکالنا اس کے لیے کیا ہو جائیں گی؟ قضا کرنا اس کی ضروری ہو جائے گی. گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ معاف نہیں ہوتی. اسی طرح بعض لوگ بڑی کمپنیاں جن کی ہوتی ہے، بہت سارا اسٹاف ہوتا ہے ان کا، تو بہت سارے لوگ جو ہے جو بونس دیتے ہیں عید کے موقع پر، کیا کرتے ہیں؟ بونس دیتے ہیں اپنے کارندوں کو، اپنے اسٹاف کو. تو اس کے اندر وہ زکوٰۃ کا پیسہ بھی ملا دیتے ہیں. میرے پاس ایک مسئلہ آیا تھا، بہت بڑے کمپنی کے جو مالک تھے انہوں نے پوچھا تھا کہ میں جو ہے اپنے اسٹاف کو عید کے موقع پر جو مسلم اسٹاف ہے ان کو بونس دیتا ہوں اور غیر مسلموں کو دیوالی کے ٹائم پہ دیتا ہوں. تو ایسے لوگوں کو میں زکوٰۃ کا پیسہ بھی اس میں استعمال کر دیتا ہوں، کیونکہ اس میں بیچارے غریب لوگ بھی ہوتے ہیں. تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ ایسا نہیں کیا جا سکتا. آپ کو بونس دینا ہے، ایک ایکسٹرا پگار دینا ہے، تو وہ آپ اپنے اچھے مال میں سے دیں. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی اس میں سے مستحق ہے تو اس کو وہ بونس دیتے ہوئے اس کی الگ سے بھی مدد کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہر آدمی مستحق اس کے اندر نہیں ہے. ایسا دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اسی طرح بعض لوگ جو ہے کسی سے کوئی کام لیتے ہیں، کسی سے کوئی کام لے لیتے ہیں. غریب آدمی ہے، اس سے جھاڑو پوچھے کا کچھ کام لے لیے، کوئی کچرا وچرا پڑا ہوا تھا اس کا کچرے کا کام لے لیے، سب صفائی کر کے لے لیے، اور اس کے اندر سیٹھ صاحب نے نیت کرے چلو غریب تو ہے اس کو زکوٰۃ دے دیتا ہوں، زکوٰۃ کے پیسے سے کام لے لیتا ہوں. تو ایسی زکوٰۃ وقت ادا ہوتی
نہیں ہے. اس کی جو مزدوری ہے وہ دیتے ہوئے اوپر سے اس کی کوئی مدد کرتے زکوٰۃ کے ذریعے سے تو چل جائے گا. لیکن بعض لوگ جو ہے شارٹ کٹ مارتے ہیں. غریب ہے بیچارہ, ارے غریب ہے تو کام کیا نا, کام کیا ہے تو پہلے اس کی مزدوری دے اور زکوٰۃ وغیرہ دینی تو ایکسٹرا دے. لیکن بعض لوگ اسی کے اندر کام چلانے کے چکر میں رہتے ہیں, تو ایسی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اسی طرح جو ہے اگر ہم کو کوئی مستحق نہیں مل رہا, فی الحال جو ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ زکوٰۃ دینے کا کس کو. مولانا نے تو سب کچھ دینے کو منع کیا ہے. بعض لوگ بولتے ہیں مولانا تم تو سب کچھ دینے کو منع کر رہے تو دینے کا کس کو. مثال کے طور پہ ہم کو مستحق نہیں سمجھ میں آ رہا ابھی, تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال اپنے مال سے علیحدہ کر کے رکھیں, اور جیسے جیسے ہمارے پاس مستحق آتے رہیں گے 1 مہینے میں 2 مہینے میں, وہ مستحق کو ہم دیں. لیکن زیادہ زکوٰۃ کے مال کو ہم رکا نہیں سکتے کہ اس پر اور 1 سال گزر جائے. بعض ٹرسٹیں بھی ایسی ہوتی ہے جن کے پاس اتنی زکوٰۃ جمع ہوتی ہے کہ وہ سال بھر 2 سال 3 سال 4 سال زکوٰۃ کے مال کو رکا کے رکھتے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے. زکوٰۃ کا مال جتنا جلد از جلد ہو سکے مستحق تک پہنچنا چاہیے. تو ابھی فی الحال اگر ہم کو رمضان میں کوئی مستحق نہیں مل رہا تو کم سے کم الگ کر کے رکھیں. ایسا نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے مل جائے گا جب دے دیں گے, ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ کا مال اپنے مال میں سے الگ کرنا ہے, ضروری ہے ہماری ڈیٹ پر جو ڈیٹ آ گئی, اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں, خرچ کر سکتے ہیں. ایک لاسٹ مسئلہ, مثال کے طور پر ہمارے پاس جو ہے ہم صاحب نصاب ہیں, ہمارے پاس پراپرٹی ہے, سونا ہے, چاندی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن فی الحال زکوٰۃ دینے کے لیے ہمارے پاس کیش نہیں ہے. یہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے, اور یہ لاک ڈاؤن سے یہ مسئلہ زیادہ لوگوں کے ساتھ پیش آنے لگا کہ مولانا ہمارے پاس سب ہے, یہ ہے وہ ہے, بہت کچھ ہے, زکوٰۃ تو ہمارے پر فرض ہے, لیکن اتنی اماؤنٹ بن رہی ہے کہ میرے پاس کیش ابھی ہے نہیں دینے کو, تو کیا کروں. تو اس کی جو ہے 2 صورتیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب وہ اتنا بڑا آدمی ہے اس کے اتنے تعلقات بھی ہوں گے, تو پہلی شکل اس کے لیے یہ ہے کہ وہ قرض لے کر زکوٰۃ دے. اس کے پاس ہے نا تمام چیزیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ قرض لے, کسی سے زکوٰۃ دیں. یہ نہیں ہو سکتا تو اس کے پاس جو پراپرٹی ہے, سونا ہے, جو بھی کچھ ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے, شریعت کہتی بیچ کے زکوٰۃ دے. پورا نہیں, اتنا بیچ دے کہ کم سے کم زکوٰۃ ادا ہو جائے. جیسے میں نے شروع میں مسئلہ بتایا تھا, اگر کوئی شوہر کہے اپنی بیوی سے کہ تیری زکوٰۃ تو نکال, میرے کو نہیں نکالنی, میں نہیں نکالوں گا, سونا تیرا, میں کیوں زکوٰۃ نکالوں. نکالنا چاہیے شوہروں کو. لیکن اگر کوئی بہت اصول کا پابند ہے, ایک دم شریعت کے مسئلے کے حساب سے چلنا چاہتا ہے کہ میرے اوپر تو فرض نہیں ہے تو ہی نکال, تو اب وہ بیچاری کہاں سے نکالیں گی. تو بیچاری کہاں سے نکالیں گی, اپنے سونے میں سے سونا بیچ کے نکالیں گی. کب تک بیچیں گی, جب تک کہ سونا 7.5 تولے کے نیچے نہ چلا جائے. ہر سال بیچے گی اگر شوہر انکار کرتا ہے تو, لیکن نکالیں گی ضرور. تو اسی طرح اگر کوئی مالدار آدمی ہے جس کے پاس فی الحال دینے کو نہیں ہے, تو اپنی پراپرٹی وغیرہ کیا کرے, بیچ کے نکالے. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پراپرٹی بھی نہیں بک رہی, سب بیچنے جا رہے ہیں لیکن کوئی لے ہی نہیں رہا, لاکھ روپے کی چیز 10,000 میں مانگ رہے ہیں, تو پھر اس کے لیے کیا کرنا. تو اس کا بھی شریعت نے مسئلے کا حل رکھا ہے دوستو. اس کا حل یہ ہے کہ وہ یہ نیت کر لے اور لکھ کے رکھے, وصیت لکھ کے رکھے کہ میرے اوپر 2024 میں اتنی تاریخ کو اتنی زکوٰۃ فرض ہوئی ہے, میرے پاس پراپرٹی وغیرہ سب ہے, بک نہیں رہی, کوئی قرض بھی نہیں دے رہا, اب میں مجبور ہوں اس لیے وصیت لکھ رہا ہوں کہ جیسے ہی میرے پاس مال آئے گا تو میں زندہ رہا تو فوراً زکوٰۃ اسی دن نکالوں گا, اور میں مر گیا تو میرے بچے, میرے بیوی جن کے پاس یہ مال جائے گا فوراً اس کی زکوٰۃ نکال دینا. یہ آخری صورت ہے. کم سے کم اتنا تو کرنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ آئیں گا تو دیکھیں گے, ہوئیں گا. بچے لوگ کچھ نہیں کرتے, بولے ابا گئے نا, جاؤ ابا کے پاس سے زکوٰۃ لے لو قبر میں جا کے. بچے لوگ کا یہ حال ہوتا ہے. اس لیے دوست اللہ ماشاء اللہ کوئی بچے ہوں گے ماشاء اللہ. تو بہرحال یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور یہ مسائل کو علماء نے بہت آسان کر کے, کیونکہ دین آسان ہے, مسائل کو آسان کر کے ہمارے سامنے رکھا ہے. اب جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ یہ مسائل کے مطابق عمل کرے گا. ابھی بہت سارے مسائل زکوٰۃ کے اور بھی باقی ہے, لیکن ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ابھی کسی کا کوئی مسئلہ ہو یا بیچ میں مجھ کو کچھ یاد آ گیا کہ بہت اہم تھا, بتایا نہیں, تو انشاءاللہ بتاؤں گا. اب کل سے ہم متفرق مسائل کو انشاءاللہ لیں گے. علامت قیامت میں سے کچھ چیزیں آئے گی, اور موجودہ دور میں کیا فتنے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے, وہ تمام چیزیں انشاءاللہ آئے گی. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.